وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، حج کے بعد حاجی کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ حج سے فراغت کے بعد حاجی کا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ فراغت کے بعد حاجی کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ حج کے سفر میں اللہ کی یاد اور پھر حج سے واپسی انسان کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز۔ مراسم حج کے دوران حاجی بار بار پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ایک عہد نامے کے الفاظ ہیں۔ حج اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے، اور لبیک اللہم لبیک اس عہد نامہ کے الفاظ ہیں۔ عہد ہمیشہ ایک آغاز ہوتا ہے، انجام نہیں ہوتا۔ حاجی حج سے گھر پلٹتا ہے تو اس عہد کے ساتھ پلٹتا ہے اور پھر اس کیے گئے عہد کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ حج کا عہد تاریخ کو دہرانے کا ایک عزم ہے، وہ تاریخ جو ابراہیم علیہ السلام نے رقم کی تھی۔ ناظرین کرام، آج گھوم پھر کر زمانہ پھر اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا بری طرح شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور آج کی دنیا الحاد میں بری طرح ڈوب چکی ہے۔ ناظرین کرام، اب دوبارہ اس دین کی تاریخ کو زندہ کرنا ہوگا۔ آج حاجی کو وہ سب کچھ کرنا ہے جو آج کے حالات کا تقاضا ہے، اور یہ سب اس کو اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے یا وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ آج اللہ کی زمین سے کفر و الحاد کو ختم کرنے کے لیے ہر حاجی کو کام کرنا ہے۔ آج اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہر حاجی کو جان مارنی ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا ہے تاکہ ابراہیمی عمل کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر ایک کی یہ دلی خواہش ہے کہ اس کا حج مبرور ہو، لیکن حج مبرور تو اسی کا ہوگا جو اپنے عہد پر عمل کے مضبوط ارادے سے واپس آئے گا اور واپس آ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے کام میں لگ جائے گا۔ اللہ سے جل سے دعا ہے کہ وہ آپ میں سے ایک ایک کا حج مبرور بنائے، اسوہ ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کے مناسک آسان فرمائے، اور اسی فکر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حج کی اصل غرض و غایت ہے۔ اللہ عز و جل اس حج سے واپسی پر ہمیں اس کی زمین پر اس کے نظام کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔